میں رہتے ہوئے جو ہمارے بڑے آپ کہہ لیں کہ ٹریلز جو ہیں لندن میں، اور بڑے ہی نیچر سے قریب جو ہے بڑے سینک ویوز ہیں یہاں پر، تو ہم ان پر بات کریں گے. اور اس بات کے لیے، اس گفتگو کے لیے نن ادر دین نوید الطاف صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. آپ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں ایک آؤٹ ڈور ایکسپرٹ جو ہے، اور نیچرز کے ساتھ جو انتھوزیزم ہے ان کا، اس کو ہم گاہے بگاہے آپ کی ویڈیوز کے توسط سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو آج ہم ان سے بات کریں گے ہمارے جو لندن کی مختلف ٹریلز ہیں ان کے حوالے سے. تو سب سے پہلے میں نوید الطاف کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں اپنے سامعین کی طرف سے. جی نوید بھائی، السلام علیکم. السلام علیکم آپ کو بھی اور آپ کے سامعین کو بھی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا، اور تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے اراؤنڈ ٹریلز اینڈ واٹ ایور کوسچنز یو ہیو. جی کیوں نہیں، انشاءاللہ. دیکھیں جی، ہم نے تو آپ کی گائیڈنس کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ تصویر اچھی بنوانے کا شوق تو ہر ایک دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ٹیکنیک ہوتی ہے اور اس کے پیچھے جو ماحول کا حصہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ سارے کنٹریبیوشن کو ہم اوور آل دیکھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہوئے میں اس طرح سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ لندن جو ہے، جس کو ہم ایک فارسٹ سٹی بھی کہتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ لندن کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے ایک آپ ایز اے ہائیکر، ایز اے ہائیکنگ اور نیچر واک کے طور پر اس فارسٹ سٹی کو آپ دیکھتے ہیں. تو کچھ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے. بالکل صحیح ہے، بہت بہت شکریہ ندیم. تو سب سے پہلے میں تھوڑی سی ہسٹری دوں گا اس کی روٹس کے بارے میں، لندن کو اور اس کو فارسٹ سٹی کیوں کہتے ہیں. 1800s میں جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہیوی تھکلی وہ جنگل تھا اور بہت ہیویلی فارسٹڈ تھا. پھر جب یہاں پہ سیٹلرز آنا شروع ہوئے تو انہوں نے پھر جب گھر اور روڈیں بنانا شروع کی تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا سا انہوں نے کچھ پیچز میں گھر بنائے اور ہوم بنائے. تو 1900 میں اس کو الٹیمیٹلی اس کو انہوں نے فارسٹ سٹی کہنا شروع کر دیا. اور اس کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے اب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس شہر میں 200 پارکس ہیں اور بہت ساری نیچر ٹریلز ہیں. جی بالکل. اور دوسری سب سے اچھی بات یہ کہ سٹی بھی اور لوگ بھی، میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی جو ہیں اس کو ریفارسٹ کرتے رہتے ہیں، اور کئی کمپینز چلتی رہتی ہیں سال میں جو وہ آپ کو فری ٹریز دیتے ہیں تاکہ آپ اس فارسٹ کو کریں، اس کو ریفارسٹ کرتے رہیں تاکہ اس کی جو ہم نے جو اس کو نام دیا ہوا ہے وہ اس کا مینٹین رہے. جی بالکل. تو اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں جو سب سے بیوٹی ہے اس پورے فارسٹ سٹی کی، اس میں آپ کو بالکل رچ بایو ڈائیورسٹی مل رہی ہے، جس میں فارسٹ بھی ہے، ویٹ لینڈس بھی ہے، ریورز بھی ہیں اینڈ میڈوز بھی ہیں. اس کے علاوہ 4 سیزن کی بیوٹی آپ کو اس میں مل رہی ہے. جی بالکل. اسپرنگ میں آپ کو بلومنگ وائلڈ فلاورز اینڈ فریش گرینری نظر آتی ہے، اور بہت ہی خوبصورت گرین کلر ہوتا ہے جب اسپرنگ اسٹارٹ ہوتی ہے. سمر میں شیڈڈ فارسٹ ٹریلز اور ریور آپ کے لائیو ہو جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے. آٹم میں آپ ابھی دیکھ ہی رہے ہو کہ ماشاءاللہ کیسا بریلینٹ فولیج ہوا ہوا ہے اور کرسپ ایئر ہوتی ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے واک کرنے کا. اور پھر ونٹر آتی ہے تو سنوئی پارکس اور جو کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ کو جو پونڈز ہیں وہ فروزن ہو جاتے ہیں. آپ کو پھر ادھر ادھر جائیں تو آپ کو کچھ جگہوں پہ برف بھی جب ملتی ہے ریورس اور اسٹریمز میں. جی بالکل. اچھا نوید بھائی، اس سے پہلے کہ ہم مختلف ٹریلز کا ذکر کریں تو ابھی آپ نے بات کی واک کی کہ جب آپ واک کرتے ہیں تو اب تو ہماری جو زندگیاں ہیں وہ اس میں واک کا حصہ بہت کم رہ گیا ہے. واک وہی ہے جب ہم اپنی انٹینشن بنا کے اگر نکلیں، جو دوست نکلتے ہیں، ورنہ تو کام کے حوالے سے جو ہے وہ گاڑی ہی آگے پیچھے چلتی ہے. ہر ایک کی جاب کی نیچر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے سٹیپ جو ہے وہ ایوری ڈے لیتا ہے. تو آپ کے جب ہم وی لاگز وغیرہ دیکھتے ہیں، جب آپ کو یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں، تو آپ تو ہر وقت چلتے ہی رہتے ہیں. تو آپ کے کتنے سٹیپ جو ہیں وہ ڈیلی جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں؟ سو بیسیکلی ڈیپینڈس کہ میں کس ٹریل پہ ہوں. کبھی 10-12 ہزار ہو جاتے ہیں، کبھی 15-16 تک بھی جاتے ہیں. اور جو میکسیمم میں نے ایک دفعہ واک کی تھی وہ میں نے ٹورنٹو میں کی تھی. اس دن میرے 26,000 a day. یس. اوہ واو، ویری گڈ. اسی لیے آپ ہیلدی اور اسمارٹ ہیں نا جی.
بہت بہت شکریہ. اس کی وجہ یہ بھی ہے تھوڑا سا ایج میرے کو تھوڑا سا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا واک تھوڑا سا فاسٹ کرتا ہوں, تو میں شاید جلدی تھوڑا سا واک زیادہ کور کر لیتا ہوں. اچھا نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ ویڈیو جلدی بنانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے اسٹیپ. نہیں 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 نہیں, میں تو نیچر وائز میں تھوڑا سا تیز واک کرتا ہوں. اچھا گڈ گڈ. جی جی. اچھا تو اب ہم جو ہے وہ تھوڑا ٹریلز کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم ویورز کو بتاتے چلیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ لندن کی ایز اے فارسٹ سٹی, تو اس کی خوبصورتی جو جیسے یہ موسم ہے جس میں جو پکچرز جو ہیں وہ بڑی اچھی آتی ہیں, تصویریں بنانے کے لیے اگر ہم باہر نکلیں, تھوڑا ہماری بھی واک ہو, ہمارے بھی قدم جو ہیں وہ ان میں کچھ تھوڑی سی سیکوینس آئے, کچھ بہتری آئے, تو وہ ٹریلز ہیں. تو اگر ہم لندن میں کی بات کریں تو اب اگر ہم شروع کریں تو میں فرض کریں کہ کلیلی میڈوز جو ہے اگر یہاں سے سٹارٹ کروں, اور اس کے بارے میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ کس طرح ہم اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ اس ٹریل کے بارے میں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جو کلالی میڈوز ہے یہ تقریباً 10 کلومیٹر کی ٹریل ہے. اچھا. اور اس کے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, اس میں بہت فلیٹ ہے اور ایزی ٹو واک ہے, اور اس میں بہت سے سیکشن اس میں ایسے آتے ہیں جس میں میڈوز ہے, ووڈز ہے, ریور سائڈ فارسٹ ہے, سوامپس ہیں. تو آپ پورا اس کو جو ہے وہ فارسٹ اسٹریم اور پیسفل جو ہے اس کو نیچر کو انجوائے کرتے ہیں, اور اس کی واک جو ہے بڑی مزے کی واک ہوتی ہے کلالی ٹریل کی. اچھا دیکھیں, مختلف موسموں میں یہی ٹریل جو ہے مختلف نقش و نگار پیش کرتی ہے. آپ ایگری کریں گے میرے ساتھ کہ میں آپ نے میرے منہ کی بات چھینی ہے. ہر موسم کا اپنا مزہ ہے. جی جی. اور ہر موسم میں یہ بالکل آپ کو چینج لگے گی. جی جی جی. ہر موسم میں آپ کو یہ چینج لگے گی. جی بالکل, کہ اگر پھولوں کا موسم ہو تو وہاں پہ تتلیاں بھی سنا ہے, کافی بٹر فلائز وغیرہ بھی بٹر فلائز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پھر جب جیسے ہی اسپرنگ آتا ہے تو برڈز واپس آنا شروع ہوتے ہیں, تو برڈز کی ساؤنڈز آپ کو سننے کو ملتی ہیں ڈفرینٹ قسم کی. تو اور پھر وہ جو بلو ہیرن ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں کافی آپ کو نظر آتی ہیں پھر جیسے یہ ہوتا ہے اسپرنگ. اور جب ہم فال میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ پتوں کے کلرز کے حوالے سے, تو وہ بھی آپ نے جیسے بتایا کہ فلیٹ ایریا بھی ہے اس میں, اور کچھ تو وہ بھی جو ہے لوگوں کی تشنگی جو ہے وہ یعنی کہ وہ اس کلیلی کا رخ کر سکتے ہیں اپنی. بالکل کر سکتے ہیں. بالکل, ویری گڈ. تو سر اسے ریکمینڈیڈ. چلیں ٹھیک ہے جناب. تو جی جی جو سوری ندیم, جو اگر آپ ایک تو یہ ٹریل جو ہے نا یہ واکنگ کے حساب سے ہے تو یہ کلالی ٹریل بہت اچھی ہے واکنگ کے لیے. لیکن اگر آپ پکچر پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا اسپرنگ بینک پارک کو. میں اس پہ آنے والا ہوں, وہ بھی میں نے اپنی لسٹ میں رکھی ہوئی ہے. چلیں میں یہ چاہ رہا تھا کہ تصویروں کے حوالے سے تھوڑا سا, چونکہ آپ سے اگر ہم نے ٹائم لیا ہے تو آپ کی ایکسپرٹیز کو ہم آل اوور لنڈن کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں, اور پھر ہمارے دوست جو ہیں باقی جو دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں, تو موسم چونکہ آپ نے بتایا کہ ہر موسم کو انجوائے کیا جاتا ہے, اور ہر ٹریل جو ہے وہ ہر موسم میں اپنا نیا چہرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. تو دوستوں میں اس طرح سے جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں جستجو اور کچھ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اجاگر رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو ہم موٹی جو ٹریلز ہیں جو یعنی کہ قابل ذکر تو ہر ایک ہے, چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی. تو جس طرح ہم نے میڈو ویلی کا کلیلی کا ذکر کیا, تو اب میں چاہوں گا کہ اب تھوڑا سا ہمیں میڈو ویلی ہیریٹیج فارسٹ جو ہے اس کے بارے میں جو میڈ ویلی جو فارسٹ ہیریٹیج اس کو کہلاتا ہے ہیریٹیج, تو یہ انوائرمنٹلی سگنیفیکنٹ ایریا اس کو اناؤنس کیا ہوا ہے سٹی آف لنڈن نے. جی جی. تو اس میں جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ چونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ بہت پرانا جنگل ہے یہاں پہ, تو اس کو اس چونکہ یہ ای ایس اے ہے جس کو ہم انوائرمنٹلی سگنیفیکنٹ ایریا کہتے ہیں, تو اس کو انہوں نے بالکل نہیں چھیڑا ہے. تو آپ کو یہاں پہ بہت ہی میچور قسم کے درخت نظر آئیں گے, بڑے بڑے اوک اور بیچ ٹریز نظر آئیں گے. اس کے علاوہ جو اس کی خاص بات ہے اس میڈ وے ویلی میں کہ اس کے اندر میڈ وے کریک بہتی ہے. تو جب آپ واک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جب آپ کریک کے ساتھ واک کرتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے, بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. اور آپ کو اس ٹریل کے اوپر جو ہے آپ کو فراگس کالنگ بھی ہوگی, برڈ سنگنگ بھی آپ کو ملے گی, اور واٹر جو ہے وہ رشنگ تھرو دا روین آپ کو وہ بھی نظارے آپ کو ملیں گے.
تو بہت ہی خوبصورت ٹریل ہے میڈوے ویلی تو ماشاءاللہ. تو پھر یہ جہاں پہ بہتا پانی ہو تو میرا خیال وہ تو سپرنگ اور فال جو ہے وہ دونوں میں ہی دیدنی ہوں گی اس طرح کے ویو جو وہاں پہ ہوں گے, کیونکہ سمر میں تو ونٹر میں تو ٹھیک ہے کہ وہ فریز ہو گیا, تو یقیناً آج کل بھی یہاں کلرز جو ہیں وہ انکریڈبل ہوں گے وہاں پہ اگر جایا جائے تو. ایگزیکٹلی بہت اچھا. ابھی میں پچھلے ہفتے تھا میڈوے ویلی میں, بہت ہی خوبصورت ہوا ہوا ہے, بہت ہی خوبصورت ہوا ہوا ہے ماشاءاللہ. اچھا کچھ ذرا میری نیبرہڈ کی بات بھی کریں, بتائیں ہمیں ذرا وابلر ووڈز کے بارے میں. یہاں آپ کا وابلر ووڈ جو ہے نا وہ بھی بڑا خاص, بڑی اچھا سکرین, وہ بھی ای ایس اے ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں وابلر ووڈز کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا تو آپ مجھے نظر آ گئے وہاں پہ. جی بالکل, آپ نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ نے کئی انٹریز ہیں, تو اس کی ایک انٹری ہے کمشنر اور آکسفورڈ پہ. جی تو میں پھر الٹیمیٹلی وہاں سے گیا تھا. تو اس میں جو خاص بات میں نے دیکھی کہ اس میں وائلڈ لائف آپ کو کافی مجھے نظر آئی. تو ہرن وغیرہ میں نے کئی دفعہ میں گیا ہوں, ہرن وغیرہ بہت نظر آتے ہیں, اور سانگ برڈز, اور اگین بہت بڑے بڑے ٹریز ہیں. اور اسپیشلی سمر کے اندر جو ہے نا وہ آپ انڈر شیڈڈ ایریاز کے اندر جو ہے واک کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں ہلز کافی ہیں تو میرا خیال وہ. اور ہاں تھوڑا سا ہلی ہے. سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. نہیں نہیں بالکل, میں کیونکہ میرے وہ نیبرہڈ کی بات ہو رہی ہے نا. صحیح ہے. جی جی, اور بالکل یہ آپ نے صحیح کہا کہ جو نیچرل ہے وہ ہرن تو اکثر جو ہے نا وہ پیچھے, چونکہ میرے گھر کے پیچھے جو ہے وہ گرین ہے تو وہ ہم نے اکثر دیکھے ہیں, بلکہ اتنے بعض دفعہ تو اتنے پاس آ جاتے ہیں کہ میرا چھوٹا بیٹا اس کو ہم پیچھے کر لیتے ہیں, بھائی پیچھے آ جاتے کہیں اٹھا کے نہ بھاگ جاتے. صحیح بات. تو تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا ہم بڑے ٹریل جو اس کے بارے میں چلتے ہیں, جیسے یہ فینشا جو ہے کنزرویٹیو ایریا جو ہے جو ڈیم کے پاس ہو, یہ سارا. تو جو فینشا ہے نا اس میں بھی 2-3 ٹریلز ہیں جو کہ کافی بڑی ہیں. اس کے علاوہ اس کا ایک پورا سرکل ہے کہ جو کہ پورا فینشا ڈیم کے آس پاس چل رہا ہوتا ہے. جو اس کی خاص بات ہے کہ جب آپ اس کی جو گیٹ سے آپ جب انٹر ہوتے ہیں, ٹکٹ دے کے آپ انٹر ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ واٹر کا ایک بہت بڑا ریزروائر ہے. تو وہاں پہ لوگ بوٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کایوکنگ بھی ہوتی ہے, پھر کینوئنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے آپ وہاں سے جائیں اور پھر آگے جا کے وہاں پہ مختلف ٹریلز ہیں, اس ٹریل پہ آپ جائیں تو کافی اچھی ٹریل ہیں, وہ بھی بہت اچھی ٹریلز ہیں. جی جی بالکل. اور بالکل یہ سب کچھ لندن کے اندر رہتے ہوئے جو ہے ہم ان سب چیزوں کو کور کر سکتے ہیں. میں چونکہ مجھے لندن میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا, تقریباً 10 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے تقریباً 15 سال میں بیری میں رہا ہوں. تو بیری میں یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ لیک تھی, تو وہ لیک کی بیوٹی اتنی تھی, تو ہم جب یہاں پہ آئے تو جو بچے میرے چھوٹے تھے اس وقت, تو وہ کہتے تھے کہ لندن کی لیک کدھر ہے, لندن کی لیک کدھر ہے. تو ہم نے پھر ڈھونڈتے جو ہے نا وہ پھر چیزیں سرچ کرنا شروع کی. تو ہم سب سے پہلے پانی ڈھونڈتے یہ جو فینشا کا آپ کہہ لیں یہ جو ایریا تھا ڈیم والا, اور یہ سارا جو کنزرویٹیو ایریا ہے اس میں ہم گئے. تو ہم نے کہا جی یہاں پہ پانی ایسے ہی ہے. تو اور واقعی دیکھیں ریور جو ہے وہ پورے لندن سٹی میں سے گھومتا, ہر جگہ سے آپ کو کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے گلی اور موڑ میں. تو یہ اس کی بیوٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریلز ہیں, جو پارکس ہیں, یہ ایک ڈفرینٹ قسم کا ایکسپیرئنس ہے, رادر یو آر ان اے لیک سٹی اور سم ویئر. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے اپنا ندیم, کہ وی آر لکی کہ وہ تھیمز ریور جو ہے وہ پورا ہمارے شہر کے اندر سے گزرتا ہوا جا رہا ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ڈفرینٹ آپ کو برڈز بھی آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے پلانٹیشن بھی ہو رہی ہے. تو جو ہے نا نیچر جو ہے وہ اس کی وجہ سے پانی کی وجہ سے فلرش کر رہی ہے ماشاءاللہ. جی 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 بالکل ایگزیکٹلی. چھوٹی سی میں ایک ٹپ اور آپ کو دے دوں. جی بالکل. ابھی چونکہ سیزن اب اس کا کلوز ہونے جا رہا ہے تھوڑے دنوں میں, تو ریمبرنس ڈے کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ تمام کنزرویشن ایریاز وغیرہ جو ہیں اس کا سارا ٹکٹ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گیٹ بند کر دیتے ہیں عموماً. مگر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ گیٹ کے پاس تھوڑی بہت پارکنگ اسپاٹس ہوتے ہیں, تو آپ وہاں پہ پارک کر کے آپ آرام سے اندر جا سکتے ہیں, باہر پارک. ہاں, صرف لمیٹیشن اس کی فینشا پارک کی یہ ہے کہ اس کا چونکہ گیٹ بہت شروع میں ہے, تو وہ اس کی پارکنگ جو ہے وہ ریزروائر سے پہلے ہے, تو پھر وہ وہاں سے آپ کو پیدل جانا ہوتا ہے, لیکن بہت مزے کی واک ہوتی ہے وہ بھی.
جی بالکل. تو یہ جی ہے. جی. اچھا صحیح. اب میں وہ بات کروں گا، یعنی کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا ایک پرسنل ویو ہے کہ یہ جو جس ٹریل کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ موسٹ فیملی فرینڈلی جو ہے نا وہ ایریا ہے، اور یہ ہے اسپرنگ بینک پارک. کہ بڑا بڑا پارک بھی ہے، کھلا ڈلا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو کلرز آف جو سیزن ہے وہ بھی یہاں پہ ملتے ہیں. جی اب آپ اسپرنگ بینک پہ ہمیں کچھ بتائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو اپنا ندیم، کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ٹریلز کا اور بائکس کی، روڈز کا، انہوں نے اتنا زبردست سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ اس پہ اگر اپنے بائکنگ کرنی ہے اور کسی بھی پوائنٹ سے چلے جائیں تو آپ پورے شہر میں آپ بائک کے تھرو جا سکتے ہیں، یا پیدل جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ اس میں اچھی بات یہ کہ یہ اسپرنگ بینک پارک جو ہے اگین دریا کے ساتھ ساتھ بھی اس کے بہت سارے جو ہے انٹری پوائنٹ ہیں. میں تو عموماً جو ونڈرلینڈ اور یہ وان کلف ہے یہاں سے ریور سائڈ یہاں سے جاتا ہوں، اور ابھی بہت ہی خوبصورت ہو رہا ہے. میں ابھی پرسوں وہاں پہ تھا تقریباً 6 بجے کے قریب، 5 بجے کے قریب، تو بہت ہی خوبصورت اس وقت کلرز ہو رہے ہیں. پتے اب کافی حد تک گر رہے ہیں، لیکن چونکہ اس دفعہ سیزن تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے تو ابھی بھی کافی ہے پتے. تو ابھی بھی آپ کے پاس اسٹل یو ہیو 1 ویک اور 1 اور 2 ویکس کہ آپ اس کو فردر انجوائے کر سکتے ہیں. اور اپنی پکچرز کے لیے، فیملی پکچرز کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اسپرنگ بینک سے اچھی جگہ نہیں ہے. جی بالکل بہت خوبصورت ہے. ہاں، اور اس میں وہ کوئی رسک فیکٹر بھی نہیں ہے اس ایریا میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایزی ہے، اپروچیبل ہے، پارکنگ ایمپل پارکنگ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور بہت سارے اسپاٹس ہیں، تو آپ کئی جگہوں سے انٹری کر سکتے ہیں اور واک کر کے جہاں مرضی جا کے آپ اپنا، جہاں آپ کو پسند ہے، جس قسم کی آپ کو پیچھے لینڈسکیپ چاہیے، آپ وہاں پہ جائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، پکچرز کھینچیں اور نیچر کو انجوائے کریں. اچھا مجھے ایک وہ چھوٹا سا واقعہ یاد، جب ہم نئے نئے آئے تھے لندن میں موو ہوئے، تو ہم اسپرنگ بینک پارک جو ہے بچوں کو لے کے گئے. تو ہم نے اس وقت جو ہے، میں یہ سارنیا پہ، سارنی اور ونڈرلینڈ کے پاس ایریا میں رہتا تھا، تو ہم اس طرف سے گئے. تو ہمیں پہلی پارکنگ ملی، ہم نے گاڑی لگا دی، ہم نے کہا یہ پارک ہوگا، بس اس طرح سے گھوم لیتے ہیں. تو ہم چلتے جو ہے وہ باتیں کرتے ہوئے اور چلتے ہوئے، بچے بھی سارے اتنی دور چلے گئے کہ وہ جناب پرلے اینڈ پہ، ہم کمشنر کے بھی وہ اینڈ والا جو کارنر بن جاتا ہے نا، وہاں تک آ گئے. تو پھر ہم نے کہا جی اب واپس جانا ہے، تو گاڑی ہم نے پارک کی ہوئی تھی ونڈرلینڈ کی طرف پارکنگ پہ. تو بچوں نے میری طرح کہا بابا آپ ہی لے کے آئے، ہمیں یہاں سے بٹھا لیں، ہم واپس نہیں جا رہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھر بچے چھوٹے ہیں تو وہ تھک جاتے ہیں، تو پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ گاڑی وہیں پہ لے آتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ اس پہ آپ بہت واک کر سکتے ہیں، اور کئی پوائنٹ ہیں تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے چلے جائیں آرام سے. ہاں، تو فیملیز کے لیے یہی ٹپ ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ جائیں تو آپ اسپیشلی اگر آپ اسپرنگ بینک پارک جا رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو پہلے پوری طرح سے ایکسپلور نہیں کیا، تو آپ جس کارنر پہ گاڑی کو لگائیں اتنے حصے کو دیکھیں، اور پھر گاڑی کو موو کر کے دوسرے کارنر میں جا کر جو ہے وہ دوبارہ سے اسی پارک میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کی مختلف انٹرنس بھی ہیں. اچھا اب آپ نوید بھائی، چونکہ اب وقت بھی ہمارے پاس جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے لسنرز کو جو ہے وہ تھوڑا سا اگر بتائیں کہ اگر وہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں ان ٹریز کو، تو وہ سیفلی اور رسپانسبلٹی کے ساتھ کس طرح کن چیزوں کو مد نظر رکھیں. بالکل، میں آپ کو بالکل گائیڈ کروں گا اس متعلق. تو سب سے پہلے جب بھی آپ اپنا کوئی بھی ٹریل پہ آپ نے ہائکنگ کرنی ہے، تو سب سے پہلے آپ نو یور ٹریل، آپ کو اس ٹریل کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ انٹری کہاں سے، گاڑی کہاں پارک کرنی ہے. ایک ایپ ہے آل ٹریلز، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لنڈن آل ٹریلز کر کے ایک ایپ ہے، وہ بھی آپ اپنے فون پہ انسٹال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سٹی کی جو سٹی آف لنڈن کی جو ویب سائٹ ہے، اس میں بھی بائکس اپنا میپ ہے، آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں انسٹال، اپنے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. اس کے علاوہ جب بھی آپ چاہے چھوٹی ٹریل پہ جائیں یا کوئی بڑی، آپ کا کوئی ایڈونچرس، آپ کا تھوڑا سا اس دن ہے آپ کا موڈ، آپ کسی کو ضرور بتا کے جائیں کہ بھئی میں اس ٹریل پہ جا رہا ہوں اور میں اتنی دیر میں واپس آ جاؤں گا. جسٹ ان کیس کہ خدا نہ خواستہ کوئی
اونچ نیچ ہو جائے تو اپنی لوکیشن شیئر کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ. لوکیشن شیئر کر سکتے ہیں جی. یا آپ اپنے بیگ میں ایئر ٹیگ ڈال سکتے ہیں. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ویدر بھی چیک کرنا ہے, اگر رین کو دیکھنا ہے, سنو کو دیکھنا ہے, تھنڈر اسٹارم کو دیکھنا ہے, وہ بھی ضروری ہے. اچھا, آپ کو ساتھ لے کے کیا کیا چلنا ہے؟ جی بالکل. اگر آپ کو آپ کے پاس میپ ہو اور آف لائن جی پی ایس ہو, واٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ اگر گرمی ہے تو آپ کو ہائیڈریٹ رہنا چاہیے. انرجی بارز آپ کے پاس ہونے چاہیے. موسم کے حساب سے کلوزنگ ہونی چاہیے. اور ایک جو میں آپ لوگوں کو بہت ایمفیسائز کروں گا, پراپر فٹ ویئر. اس کے لیے ہائکنگ بوٹس بہت ضروری ہیں, اور اچھے ہائکنگ بوٹس جس کی گرپ اچھی ہو, جس کی ٹریکشن اچھی ہو, میں اس کو آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ وہ خریدیں. میں چونکہ کافی ٹریل پہ جاتا ہوں اور بعض ٹریلوں میں چونکہ روین سے بھی گزر رہا ہوتا ہوں, تو میں نے تو واٹر پروف لیے ہوئے ہیں سو دیٹ کہ میرے پانی میرے پیروں میں نہ جائے. شوٹ کرتا ہوں. میں نے پراپر فٹ ویئر کی بات کی. اس کے علاوہ میں جو ریکمینڈ کروں گا, بگ اسپرے سمر میں بہت ضروری ہے. اور جب بھی آؤٹ ڈور نکلیں تو سن اسکرین ضرور آپ کو لگانی ہے, کیونکہ یہ الٹرا وائلٹ بہت ہوتی ہے, تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کی اسکن کو خراب کرتی ہے. اس کے علاوہ چھوٹی سی اور یہ دوں گا, جب بھی آپ ٹریل پہ ہوں تو اسٹے آن دی مارک پاتھ. آپ کو وائلڈ لائف کا ریسپیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, جو ڈیزگنیٹڈ ایریا میں رہنا ہے. بی مائنڈفل آف یور فوٹنگ. اس کے علاوہ جو آپ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو آپ نے اس کو لے کے آنا ہے. لیو نو ٹریس. آپ نے جو بھی کھایا پیا, پانی کی بوتل آپ اپنے بیگ میں واپس ڈالو. ہائکنگ بیگ آپ کے بیگ پیک ہونا چاہیے آپ کے ساتھ, اس میں ڈالیں اور واپس آئیں. اور ہر موسم کی آپ کو پریپیئر ہونا ہے, ہر موسم کے حساب سے. جی بالکل بالکل صحیح فرمایا. تو نوید بھائی, ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور وہ دوست جو اس کو مس کر گئے انفارمیشن کو, اگر آج کا پروگرام نہیں سن پائے, تو ان کی جو ہے وہ انفارمیشن کے لیے کہ ہم اپنے جتنے بھی انٹرویوز ہیں ان کو ہم اپنے یوٹیوب چینل پر بھی ڈالتے ہیں. تو یہ انٹرویو بھی انشاءاللہ بہت جلد ہم یوٹیوب چینل پر ڈال دیں گے. آپ وہاں سے جا کر انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ہمیں آج پتہ چلا کہ لندن کو فارسٹ سٹی جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے, اور جہاں نوید بھائی نے سب چیزیں بتائیں, تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب جاتے ہوئے آپ جب چیزیں رکھیں تو کیمرہ بھولنا, کیونکہ اس کے لیے آپ کو سمائل کے ساتھ جو ہے پکچر بنانی ہے, اور مسکراہٹ ہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا. تو نوید بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. تو انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ بھی رابطے میں رہیں گے اور مفید معلومات اسی طرح سے آپ سے لیتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. سب کو سلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ.